نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ جنت کے اندر عورتوں کا داخلہ کس طرح ہوگا۔ یہ ناظرین یہ بتانا ہے کہ جس طرح قرآن مجید اور احادیث بینات کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ جنت کے اندر 3 طبقات ہوں گے: انبیاء، اولیاء اور پھر عامۃ المسلمین، جو اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہوں گے مگر درجہ ولایت کو نہیں پہنچے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو جنت میں کن کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا اور کون کون سے انعامات کی بارش ہوگی، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے کے ساتھ پھر انتہائی اہم موضوع، اہم بات ذکر کرنی ہے کہ خواتین کا جنت میں داخلہ کس طرح ہوگا، یعنی کس درجے پر ہوگا، اور پھر دنیا میں ایک نام نہاد سکالر بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے صرف MBBS ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، اس نے کسی بھی مدرسے کے اندر کسی بھی عالم دین کے پاس 2 زانو ہو کر اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور پھر اندازوں کی بنیاد پر وہ دین اسلام کے متعلق اپنی باتیں کرتا ہے جو کہ جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، اور انتہائی بعض اوقات تو انتہائی غلیظ باتیں بھی وہ کہہ دیتا ہے۔ تو چنانچہ اس کا نام انڈیا کی سرزمین میں ذاکر نائک ہے، جس نے اکثر باتوں پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی ذاتی رائے دی ہیں۔ بالخصوص اس موضوع پر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جنت کے اندر درجات کے متعلق اور پھر عورتوں کے متعلق، تو اس نے ناظرین انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں کیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ شروع میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا چلوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر جو لوگ اعمال صالحہ پر کاربند رہے تو پھر اللہ پاک ان کو بطور انعام جنت عطا فرمائے گا، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو مختلف مدارج ہوں گے، ان کے مختلف درجات پر ہوں گے، اور اس جنت کے اندر طرح طرح کی انعامات اور نوازشات ہوں گی۔ اسی لیے احادیث مبارکہ یہ بتلاتی ہیں کہ جنت کی اتنی کثیر نعمتیں ہیں، اتنی عظیم اور وافر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو بیان کرنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے انعامات عطا فرمائے گا، اور بالخصوص جو بطور خاص انعام ہوگا وہ دیدار الہی ہوگا، اور پھر یہ جو دیدار الہی ہوگا یہ بھی درجات کے اعتبار سے ہوگا، یعنی انبیاء اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے انہیں اللہ رب ذوالجلال کا دیدار ہر روز نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو اولیاء کرام ہوں گے ان کو اللہ رب ذوالجلال کا دیدار مدارج کے اعتبار سے حاصل ہوگا، یعنی کسی کو 2 دن بعد، کسی کو 4 دن بعد، کسی کو ہفتے کے بعد، یہ اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر ہوگا۔ اسی طرح جنت کے مختلف نعمتیں ہوں گی، چند ایک کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے جنت کا مشروب ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور پھر آب کوثر ان کو پلایا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے امتیوں کو نوازیں گے۔ اسی طرح جنت کے اندر
جنتی میوجات ہوں گے، جنتی پھل ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو عطا کیے جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، مرد جو جنت میں ہوں گے ان کی خدمت میں غلمان بھی ہوں گے اور ساتھ میں حوریں بھی ہوں گی جو ان مردوں کی خدمات میں رہیں گی۔ یاد رہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ لا علمی کا کنسپٹ ہے کہ یہ حوریں جو جنت میں ہوں گی وہ محض خدمت پر معمور ہوں گی، بقیہ ان سے حقوق زوجیت پورا نہیں کیا جائے گا۔ بالکل غلط ہے۔ شریعت مطہرہ اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ حوریں جو جنت میں مردوں کے ساتھ ہوں گی، مردوں کی خدمت کے لیے ہوں گی، ان کے ساتھ بھی جو حقوق زوجیت یعنی جو جماع کی جو حیثیت ہے وہ ضرور ہوگی اور حقوق جماع ادا کریں گے۔ البتہ وہ نفسانی جو خواہش ہے جو انسان کے ذہن میں وہ نہیں ہوگی، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی حوریں جو ہوں گی ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بظاہر کسی بھی عالم کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل نہیں کیا، اپنے اندازوں کی بنیاد پر باتیں بتا دیتا ہے، تو ان سے جب سوال کیا گیا عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کے متعلق کیا حکم ہوگا، تو انہوں نے بتایا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان کے لیے حورا یعنی لڑکے ہوں گے جو عورتوں کی خدمت کے لیے، جس طرح کہ مرد سے حقوق زوجیت پورے کرانے کے لیے حوریں ہوں گی، اسی طرح جنت میں لڑکے ہوں گے جو عورت کے لیے ہوں گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی محل میں، اور وہ جنت میں محل میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ جو حوریں ہوں گی وہ بھی شوہر کی خدمت کریں گی، مگر یہ جو بیوی جو دنیا میں تھی یہ اب جنت میں ایک ملکہ کی حیثیت سے رہیں گی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ تو خلاصہ کلام نتیجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر عورتوں کو جو ہے جس طرح مردوں کو حوریں دی جائیں گی، اس طرح عورتوں کو جو ہے کوئی الگ سے جس طرح کہ مردوں کو دی جائیں گی الگ سے حورا یعنی لڑکے نہیں دی جائیں گے، بلکہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں اوقات بسر کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین۔